آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونجیناہ ولوطا الى الارض التي بارکنا فیها للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ، ہسٹری آف بیت المقدس آپ کے سامنے سلسلہ وار پارٹس کی شکل میں، ایپیسوڈز کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا یہ 17واں ایپیسوڈ ہے، 17 پارٹ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر معراج تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج کے جو 3 مراحل رکھے تھے، ان میں پہلا مرحلہ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہی، اور چوتھا مرحلہ سدرۃ المنتہی سے عرش الہی، اور پھر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی تک بیان فرمایا۔ تو سفر مقدس، سفر معراج جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس لے گئی، تو اور وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا، اس وجہ سے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے سفر معراج مکمل طور پر بیان کیا گیا۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سفر معراج کا لے کر آپ نے واپس تشریف لایا اور مکۃ المکرمہ پہنچے ہیں، تو جو حالات وہاں کے بنے، انشاءاللہ تھوڑی سی جھلکیاں اس کی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، پھر یہ 5 سال کا جو عرصہ، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بیت المقدس سے معراج کے سفر کے بعد 5 سال تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام بقید حیات رہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا، یعنی وصال فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اور 5 سال کا وہ عرصہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین میں چلا، ان 10 سالوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے سن 16 ہجری میں بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو کفار مکہ نے آپ کا بڑا استہزاء کیا، اور وہ واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کفار اور مشرکین دوڑ کر گئے اور آپ سے انہوں نے کہا کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کے سفر کو کوئی کر کے آئے تو تم اس کی کتنی تصدیق کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، چہ جائے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تو بس اس سے زیادہ کسی اور چیز کی مجھے امید بھی نہیں ہے، اور کسی اور چیز کو تمہارے سے پوچھنا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر قول، ہر نقل و حرکت یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور قابل تائید ہے، بس اس کے علاوہ کچھ اور میں بیان نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تائید اور وہ تصدیق، پھر اس پر آپ کو صدیق کا لقب ملنا، یہ ساری باتیں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی تھی۔ اب گزشتہ سے پیوستہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں پہلا جو آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ کیا وہ غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر کے بعد جو دوسرا معرکہ ہوا غزوہ احد، غزوہ احد کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرا معرکہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔
غزوہ خندق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں ان دو کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، غزوہ بدر اور غزوہ احد کی، چونکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں فلسطین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو تیسرا معرکہ اسلام کا ہوا ہے غزوہ خندق، غزوہ خندق میں فلسطین اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کا ارادہ فرمایا اور ابو سفیان کی قیادت میں کفار اور مشرکین کے بڑے لشکر نے مدینۃ المنورہ میں مسلمانوں کا صفایا کرنا اور پھر وہاں پر اپنے جھنڈوں کو گاڑنا اور پھر وہاں کی عورتوں کو اپنے غلام بنانا اور بڑے غلط نظام کے ساتھ اور بڑی غلط سوچ کے ساتھ ان کا ایک بڑا قافلہ چلا تھا، اور بالکل جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب دیا بجھتا ہے تو بھڑک کے پھر بجھتا ہے، تو یہ آخری جنگ ہو رہی ہے اور آخری کفار اور مشرکین نے جب اپنے آپ کو ختم کرنا تھا اور جب وہ مٹنے والے تھے، اس کا کچھ بلکہ بہت کچھ ان کو اندازہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے اب بالکل بھڑکنا شروع کر دیا اور پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انہوں نے بڑے عزم مصمم کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ ہم مدینۃ المنورہ اور یثرب کو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے ایک زمانے سے، وہ بڑی مضبوطیوں کے ساتھ بڑا تناور درخت بنتا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اب چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہم اس کا خلا قما کر کے واپس آئیں گے۔ تو جب ابو سفیان نے اپنا لشکر لے کر نکلا تو بالکل کم اور قلیل وقت باقی رہ گیا تھا مدینے والوں کے پاس اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ بس کم سے کم مدت میں اور بالکل اتنے کم وقت میں کوئی ایسی تیاری کی جائے جس کی وجہ سے کفار اور مشرکین کو روک سکے اور ان کے لیے ڈھال بنایا جا سکے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ میرے صحابہ وہاں سے ابو سفیان نکلا ہے مدینۃ المنورہ کے لیے اور اس کے بڑے خبیث اور بڑے غلیظ ارادے ہیں اور بہت ہی زیادہ غلط ارادوں کے ساتھ وہ آ رہا ہے، تو ہمیں تو ڈرنا نہیں ہے، لہٰذا مشورہ کیا ہے، رائے دو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ تو ان صحابہ میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مشورہ دیا اور آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارس میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی تو ایک طریقہ کار ان کا ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ باہر سے جو قومیں اور لشکر ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتی تو ایک حصار بنا دیا جاتا اور بڑا سا کھدائی کر کے ایک بڑی سی جو ہے نا کھائی بیچ میں حائل کر دی جاتی کہ آنے والا آسانی کے ساتھ اس کو عبور نہ کر پائے اور اصل جو قوم اندر ہے ان تک وہ پہنچنے نہ پائے۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ چیز ہم بھی اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ ہم مدینے کے اطراف و اکناف میں ایک بڑی سی کھائی اور ایک بڑی سی فصیل قائم کر دیں گے کہ ہم اس کو کھود کر کے ایک اچھی خاصی باؤنڈری بنا دیں گے کہ کفار اور مشرکین جب آئیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم پر حملہ نہ کر سکیں گے، چونکہ مدینہ ایک حرم بھی ہے اور حرم کے اندر رہتے ہوئے لڑائی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، وہاں پر لڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی حکم دیا اور آپ بھی ان کے ساتھ محنت میں لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کھائی اور یہ جو فصیل بنائی ہے اور یہ جو خندق کھودی ہے جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام خندق رکھا گیا، یہ جو خندق کھودی گئی بالکل قلیل مدت میں اتنی بڑی اور اتنی لمبی چوڑی جو خندق کھودی گئی، آج بھی تاریخ میں آب زر سے لکھے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ اتنے قلیل مدت میں اتنی لمبی چوڑی اور اتنی جو گہرائی کی جو خندق کھودی گئی تھی، اتنے صحابہ، کم سے کم صحابہ تھے جتنے بھی تھے، اتنے کم لوگوں نے اتنی کم میعاد میں اتنی بڑی اور اتنی لمبی چوڑی خندق کا کھودنا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ ناممکن سی چیز ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ قوت اور ایمانی جذبہ عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ خندق کھودی تھی، بالکل 40 فٹ چوڑی اور لمبی، تو پوری مدینے کو گھیری ہوئی، اور اندر جو گہرائی تھی وہ بھی بڑی زبردست تھی، 40 سے 45 فٹ کی جو گہرائی تھی کہ کوئی اگر اندر گرتا تو وہ آسانی کے ساتھ اوپر نہ آ سکے، اتنی اندر تک اس کو کھودا گیا تھا۔ جب وہ کھودا جا رہا تھا تو ایک پہاڑ اندر سے نکلا، اس پہاڑ کو صحابہ کرام پھوڑ رہے تھے، لیکن بڑی طاقتوں کے لگانے کے باوجود وہ پھٹ نہیں پا رہا تھا، وہ ٹوٹ رہا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا کہ یہ پہاڑ ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھلاڑی اور اپنے ہتھیار کو لے کر وہ پہاڑ کے پاس گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر وہاں پر ایک ہتھوڑا مارا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی چنگاریوں میں بیت المقدس اور فارس اور روم جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں ان کے محلات کو آپ نے بالکل وہ چنگاریوں میں رونما فرمایا، اور صحابہ کرام جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ جو محلات تھے وہ اسلام کے زیر نگی آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور صحابہ کرام خوش ہو گئے، خوشی کے مارے وہ سارے کے سارے اعلان کرنے لگے کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فارس کی محلات کو اور قیصر و کسریٰ کے محلات کو ہمارے زیر نگی کر دیا، اور فلسطین اور بیت المقدس کو اسلام کی گود میں دے دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان پر منافقین جو وہاں پر کھڑے ہوئے اسلام کے اور مسلمانوں کے بھید میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو مسلمانوں کے لیے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کا کھانا مکمل سے نہیں ملتا، اور باتیں قیصر و کسریٰ کی ہو رہی ہے، اور باتیں فارس اور روم کے محلات کی ہو رہی ہے، اور باتیں بیت المقدس کی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیشن گوئی ہے، تم اس وقت تک زندہ رہو گے تو دیکھو گے کہ بیت المقدس بھی اسلام کی گود میں آئے گا، اور تم اس وقت تک زندہ رہو گے تو دیکھو گے کہ روم اور فارس اور قیصر و کسریٰ کے محلات سارے کے سارے اسلام کے دامن میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوشخبری پر صحابہ کرام خوش ہوئے، اور پھر وہ پھٹ گیا، سارا کا سارا جو پہاڑ نکلا تھا وہ چکنا چور ہو گیا 1 سے 2 ضرب میں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ المنورہ میں رہے۔ پھر وہ ابو سفیان وہاں سے آیا، اور اس کی بھی بڑی زبردست داستان ہے۔ ابو سفیان جب وہاں سے اپنے لشکر کو لے کر مکہ المکرمہ سے آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بڑی عجیب سی ایک یہ جنگ کا جو نقشہ تھا، اور یہ غزوہ خندق جو تھی انہوں نے اس طریقے کی کبھی جنگ نہیں کی تھی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی زبردست قوت دی تھی کہ بہت کم مدت میں پوری مدینے کے چاروں طرف انہوں نے کھود دیا تھا، اور ایک خندق کو قائم کر دیا تھا۔ اس میں پہاڑیں بھی تھی اور اس میں کیا کیا تھے، لیکن ساروں کو انہوں نے برابر کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اندر تھے، کبھی جب وہ آ کے پڑاؤ ڈالا، ابو سفیان نے آ کر کے اپنی بہت سارے اونٹ اور گھوڑوں کے ساتھ اور پورے ہتھیار کے ساتھ، اور اس نے بہت ساری ناچنے والیوں کو اور حسیناؤں کو لے کر آیا تھا، اور وہ پورے عیش عیاشی کے سامان کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے بہت سارے ارادے ایسے کیے تھے، بہت سارے ارادے اس نے ایسے کیے تھے کہ جس کو زبان پر لانا بھی ایک مسلمان کے لیے گوارا نہیں ہوتا، کہ اس کی صرف ارادوں کو اور اس کی خباثت کو دیکھ کر، وہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دائرے اسلام میں تھے، لیکن اس کے ارادے بڑے سخت تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو وہاں کی یعنی یثرب کی عورتوں کو اپنے ساتھ لائیں گے، مدینے کی اور وغیرہ وغیرہ، وہاں کی غلام باندیاں ہمارے لیے بنے گی، اور کیا کیا وہ سوچ کر آیا تھا۔ اس نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور اس میں بڑے زبردست جو بعد میں چل کر مسلمان بنے وہ صحابہ بھی اس میں موجود تھے، ابھی یعنی وہ کفار اور مشرکین ہی تھے۔ ان لوگوں میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ اس وقت میں پیش آیا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ واقعے کو بیان کیے بغیر میں آگے بڑھوں، لیکن انشاءاللہ وقفے کے بعد میں اس واقعے کو آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ خندق کے موقع پر کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں ایم ایس اکیڈمی پیش کرتے ہیں۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج۔ ایم ایس کالج کے طلبہ نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ۔ میڈیسن آئی ٹی کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلبہ نے حاصل کی مفت نشستیں۔ سال گزشتہ میڈیسن کی 1/3 نشستوں پر ایم ایس کالج کے طلبہ کا ہوا قبضہ۔ ایم ایس کالج کی پرشکوہ عمارت میں پورے تعلیمی ماحول میں طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی مضبوط بنیاد کے لیے آج ہی داخلہ کروائیں۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ طرز تعلیم۔ ایم ایس گرلز جونیئر کالج صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625 Cosmic Big Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ۔ کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے۔ آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں۔ پھر دیر کیوں، تشریف لائیے۔ کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے۔ ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر۔ ایک بار کھانے جو آئے یہاں، بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ وقفے سے پہلے آپ کے سامنے غزوہ خندق کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں چل کر اسلام آپ نے قبول کیا، ابھی آپ کفار اور مشرکین کی جانب سے غزوہ خندق کے موقع پر آپ تشریف لائے تھے۔ بڑی جنگیں آپ نے لڑی تھی۔ اسلام سے پہلے بھی آپ بہت بڑے جنرل تھے اور بہت آپ نے ایسے لشکر تیار کیے اور اس کی قیادت کی تھی۔ بڑے سمجھدار اور بہت ہی زبردست معرکوں میں آپ نے جو ہے نا دسترت حاصل کی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو قوت دی تھی اور جو آپ کو صلاحیت دی تھی معرکہ آرائی کا اور غزوات میں حصہ لینے کا اور جنگ لڑنے کا، وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کا قد بنایا تھا وہ بھی ایسے ہی تھا۔ 2 صحابہ ایسے تھے صحابہ کرام میں جو گھوڑوں پہ بیٹھتے یا اونٹ پہ بیٹھتے تو ان کے قدم نیچے ٹکتے تھے، ایسے لمبے تڑنگے بڑے صحت مند آدمی تھے۔ اتنے آپ لمبے تھے کہ گھوڑے پہ آپ بیٹھتے تو آپ کے پیر نیچے، قدم مبارک نیچے جو ہے نا جمتے تھے، اور آپ جب تلوار لے کے آگے بڑھاتے آپ کی تلوار بھی ویسی لمبی تھی، چوڑی تھی، اور آپ کے ہاتھ بھی ویسے تھے، کوئی قریب ہی نہیں جمتا تھا۔
آپ جب آپ مسلمان ہو گئے، دائرے اسلام میں آپ آ گئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، تو اس وقت آپ دعائیں کرتے تھے اور تمناؤں کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے آپ شہادت کی موت نصیب فرمائیے اور مجھے آپ شہادت عطا فرمائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنے معرکہ آرائیوں کے بعد اور اتنے غزوات میں شریک ہونے کے باوجود بھی بستر پر آپ کو موت آئی ہے اور بستر پر آپ اللہ تبارک و تعالی سے ملے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر غزوات میں جانے سے انسان کی موت ہوتی ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھے کہ اتنے غزوات کے ہونے کے باوجود، اتنی تمناؤں کے باوجود اس کو کسی غزوے میں موت نہیں آئی، اس کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کی موت کو لکھا ہے وہ اسی وقت آ کر کے رہتی ہے، اس سے نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد آتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو ارشاد فرمایا ہے کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ وہ جب آتی ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے نہ ایک لمحہ آگے بڑھتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید جو کہ ابھی کفار اور مشرکین میں سے آئے تھے اور ابو سفیان کے لشکر میں تھے، انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ مدینۃ المنورہ کا چکر کاٹا، چونکہ پورے ارادے سے آئے تھے کہ کسی حال یہاں سے واپس نہیں جانا ہے اور پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ ابو سفیان نے کم از کم 6 سے 8 مہینے کا سامان مکمل لایا تھا کہ وہ کتنی ہی ہوشیاری کر لیں، کچھ بھی ہو جائے، یہاں سے واپس تو یثرب کو ختم کرے بغیر نہیں جانا ہے، پورے ارادے کے ساتھ وہ آیا تھا۔ اب رہنا یہی ہے اور اس کو یہاں پر سے ختم کر کے جانا ہے، تو کیسے ارادوں کے ساتھ وہ آیا ہوگا۔ جب یہاں پر وہ آیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو دیکھا اور خندق کھدی ہوئی دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ خالد ابن ولید پورا جو خندق کھدی ہوئی تھی اس کے چاروں طرف سے وہ چکر کاٹنا شروع کیا، اس طریقے سے وہ چلتا ہے کہ یہاں آتا، پھر یہاں سے پورا کا پورا خندق کے، چونکہ اندر نہیں جا سکتے تھے، اندر جانا بڑا ہی خطرناک تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورے کے پورے اندر تھے اور وہ اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا تھا۔ سورہ احزاب میں اس کو حکم فرمایا گیا، قرآن کریم کی آیتوں میں اس کو بتایا گیا کہ قلب جو جگر ہوتے ہیں وہ منہ کو آ رہے تھے صحابہ کرام کے، وہ ڈر اور خوف کا ایسا عالم تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تھے۔ ولا لا تحزن ولا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ تمہارے اوپر کوئی غم کی کیفیت نہ ہو نہ کوئی خوف کی کیفیت ہو، لیکن بڑا وہ فطری جو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام میں بھی تھا کہ ایسی خطرناک یہ غزوہ تھا کہ بہت بڑے لشکر کا سامنا تھا۔ خالد ابن ولید نے پورے کے پورے حصار کو اور پوری خندق کا بڑے غور سے معائنہ کیا، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے پہاڑیوں میں کہاں سے راستہ بنا ہوا ہے، اس نے وہاں پر بھی جا کر کے پورے غور و فکر کے ساتھ پورا کا پورا اس نے مطالعہ کیا، وہاں سے دیکھتا ہے کبھی ادھر سے دیکھتا ہے۔ ایک جگہ اس کو ایسی نظر آئی کہ یہاں سے کچھ کم فاصلہ ہے اندر کی طرف جانے کے لیے۔ پوری کی پوری جو خندق بنی ہوئی ہے بڑی چوڑائی کے ساتھ بنی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ اس کو ایسی مل گئی کہ یہ جو فاصلہ ہے وہ پوری کی پوری خندق میں سب سے زیادہ کم ہے، لہٰذا اس نے اپنا ارادہ بنا لیا کہ رات کا وقت ہوگا، اچانک میں اندر یہاں سے جاؤں گا اور مدینے کے کئی لوگوں کو تہ تیغ کر دوں گا، یعنی شہید کر دوں گا، اور بڑے برے ارادے اس نے کیا کہ رات کا جب اندھیرا ہوگا، جب یہ سب سو جائیں گے اس وقت میں داخل ہوں گا۔ وہ واپس آ گیا اور اس نے ابو سفیان جو پورے کے پورے قافلے کا بڑا تھا، اس کو اس نے خبر دے دی کہ میں رات کے وقت اندر جا رہا ہوں، واپس آؤں تو ٹھیک ہے اور اگر واپس نہ آؤں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن حضرت وہاں پر جو ابو سفیان تھا، قافلے کا لشکر کا امیر، اس نے کہا کہ نہیں خالد تم نہیں جانا ہے، تم جانے کے بجائے اس کو بھیجو۔ ان کا نام اس کا کیا تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کچھ نام تھا، وہ بھی بڑا ہی زبردست، کم سے کم اس نے 100 ایسے لشکر معرکے لڑے تھے، اور 100 کے 100 جتنے معرکے وہ لڑا تھا اور اس کی کارکردگی میں وہ پورے کے پورے اس میں وہ کامیابی اور فتح حاصل کیے تھے۔ ایک مشرک تھا، ایک کافر تھا، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ وہاں پر موجود تھا۔
تو سفیان ابو سفیان نے کہا کہ خالد تم نہیں جائیں گے بلکہ یہ جائے گا. تو حضرت خالد ابن ولید آپ نے فرمایا کہ نہیں میں جاؤں گا اور ان کا خلا کما کر کے آؤں گا, یہ نہیں جائے گا. تو حضرت خالد ابن ولید کے اس عاجزی اور انکساری اور ان کی ضد پر حکم دے دیا گیا کہ بھئی تم جاؤ, کوئی بات نہیں, جا کر کے آنا. تو پھر حضرت خالد ابن ولید کے ذہن میں آیا کہ میرے سے پہلے یہ جا کر کے آئے گا, اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو پھر میں پیچھے رہوں گا. اس نے ابو سفیان کی بات کو مان لیا, اور شاید جہاں تک نام ذہن میں آ رہا ہے ابن الدغنہ اس طریقے کا کوئی اس کا نام تھا. ابن الدغنہ جب وہاں پر پہنچا ہے اور وہاں سے اس نے اس جگہ کو دیکھا کہ میں ہاں یہاں سے میں اندر چلا جاؤں گا. دن کا اجالا تھا, اس نے کہا کہ میں دن میں جاؤں گا اور سب کی جو ہے نا کھٹیا کھڑی کر دوں گا. اس طریقے سے وہ اعلان کرتا ہوا اور بڑی شور و غل کے ساتھ جب وہ یہاں سے نکل رہا تھا, بڑی اس کو ہمت دلائی گئی اور بڑے ایسے اشعار پڑے گئے کہ وہ بڑے غصے میں آیا مدینے والوں کے اوپر کہ میں ان کا سب صفایا کر دوں گا اور میں ان کو ختم کر دوں گا. اور اس نے کیا کیا اعلان کیے. یہاں سے ناچتے گاتے ہوئے اس کو فارغ کیا گیا, اور خوب کھا کے پی کر کے وہ جب مدینے میں انٹر ہوا ہے دن کے اجالے میں, اور وہ گھوڑے کو دوڑا کر کے ایک ہی پھلانگ میں وہ اندر چلا گیا. اندر جانے کے بعد اس نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا, اور جب وہ اندر آیا صحابہ جو مہاجرین تھے وہ لوگ بھی اس کو پہچانتے تھے کہ وہ اس کا سردار رہ چکا تھا. جب وہ مدینے میں رہا کرتے تھے ان کی کارکردگی میں انہوں نے بھی کئی جنگیں لڑی تھی. یہ بڑا ہی سخت ترین انسان تھا اور اس کو بڑی مہارت حاصل تھی, بہت زیادہ مہارت حاصل تھی. اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ کانپ جاتے تھے, کوئی اس کو سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. یعنی جو اس کو سامنے دیکھتا اور اس کا وہ دشمن ہوتا تو وہ اس کی موت تھی. دوسرے الفاظ میں وہ موت سامنے کھڑی ہو گئی تھی. صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو کچھ آگے بھی بڑھنے لگے, کچھ پیچھے ہٹنے لگے, بہت کچھ پیچھے ہٹ رہے تھے. اور وہ اعلان کر رہا تھا یہاں سے وہ اعلان اس طریقے سے کر رہا تھا کہ کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, جنگ کے لیے میرے سامنے آ جاؤ. تو کوئی کھڑے نہیں ہوئے. پھر اس نے دوسرا اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ کھڑے ہو جائے اور مجھ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے, تیار ہو جائے. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر خاموش ہے کہ ایک اشارہ ملے اور اس کو ختم ہم کریں. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف وہ نظر اٹھا کر ننگی تلوار لے کر اس کو گھماتے ہوئے اس نے اعلان کیا کہ ارے ڈر گئے, کہاں ہے تمہاری جنت جس کے تم دعوے کرتے تھے کہ تمہیں جنت بلا رہی ہے, آ جاؤ, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میں یہاں سے اس کے پرخچے اڑاؤں گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا. کہاں ہے وہ خوشبو ہے جو تم کو پہاڑوں کے پیچھے سے آیا کرتی تھی کہ تم کو میں یہاں پر ختم کروں اور وہ تم خوشبو میں داخل ہو جاؤ. اس طریقے سے اس نے کئی اعلانات کیے, لیکن صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کی طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور تینوں مرتبہ جب وہ اعلان کرتا ہے کہ کہاں ہے تمہارے اندر شہادت کا شوق, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوتے اور اجازت چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اس کے ساتھ لڑوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت علی یہ ابن الدغنہ ہے, ابن الدغنہ, بیٹھ جاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. پھر دوسری مرتبہ اس نے اعلان کیا سامنے سے کہ کہاں ہیں جنت کے شوقین, آ جاؤ, اگر کسی کو جنت میں جانا ہو تو میرے سے لڑنے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ اس کے ساتھ میں لڑوں. اور 21 سال کے نوجوان ہے حضرت علی, اور وہ بڑا ہی زیادہ تجربہ رکھنے والا اور بڑی زبردست دسترست رکھنے والا اور بڑا زبردست انسان تھا وہ. حضرت عمر فاروق, حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ تم کون ہے ماں کا لال جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, کھڑے ہو جائے اور میرے سامنے تیار ہو جائے لڑنے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرنے کے, اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کے ساتھ لڑوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ ابن الدغنہ ہے, ابن الدغنہ. تو اللہ کے رسول ابن الدغنہ ہو بھی تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے, میں جاؤں گا, مجھے آپ اجازت دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے, علی جاؤ.
حضرت علی کرم اللہ وجہ بیٹھے اور جو ہے نا اپنے گھوڑے پر جب بیٹھے اور آگے بڑھنے لگے تو اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ کون ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، 6-7 پیڑھیوں کے نام سنا ہے اور بڑی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے کہا، ابن الدغنہ نے کہا کہ ارے بچے، مجھے تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بچوں کا کھیل مجھے نہیں کھیلنا ہے، مجھے بھی خوشی ہوگی کہ اگر کوئی ماں کا لال، کوئی بڑا سپہ سالار اور کوئی کرنل اور جنرل جو مجھ سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہو وہ میرے سامنے آئے تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ بچے تو نہیں آنا ہے، تیرے سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہی تیرے لیے کافی ہوں، ابھی پیچھے اور بہت ہے میرے صحابہ لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی نوجوان العمر بچہ تیرے لیے کافی ہوں۔ تو وہ بڑا غصے میں آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مواقع پر کچھ اشعار پڑھتے تھے جو آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا تھا حیدر کرار، تو آپ فرمایا کرتے تھے سمتنی امی حیدرہ، سمتنی امی حیدرہ، کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے اور میں پلٹ کر وار کرنے والا حیدر کرار ہوں۔ آپ نے وہ شعر اپنی زبان پہ گنگنایا اور آپ نے بڑی قوت کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھے۔ جب وہ دونوں گھوڑے تیزی کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو دن کا وقت تھا، دھوپ کا وقت تھا، بڑی تیز غبار اڑی، تو وہ غبار میں دونوں کے دونوں غائب ہو گئے۔ دونوں کے دونوں یعنی ایک لڑائی کا ماحول ہے، وہاں پر جو غبار اڑی وہ دونوں کے دونوں غائب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے، رفع یدین کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اللہم انصر علی، اے اللہ آپ علی کی مدد فرمائیے۔ تھوڑی سی دیر اس طریقے سے وہ غائب رہے اور اس میں حضرت علی نے بعد میں بتایا کہ ایک ابن الدغنہ نے ایک وار کیا، بڑا زوردار وار تھا، لیکن اس وار کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے ڈھال پر روکا۔ ڈھال پر روکتے ہوئے آپ کی وہ ڈھال جو ہے نا نیچے آتے ہوئے یہاں پر گردن کی طرف تھوڑا سا آپ کو زخم ہوا۔ آپ نے ڈھال سے روکا اور پھر آپ نے ایک وار کیا اور ایسا زبردست وار کیا، اس کے وار پر آپ نے ڈھال سے روکا، اور دوسرا وار جب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے کیا، اس نے ڈھال سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت علی کا وہ وار ایسا زبردست تھا کہ وہ ڈھال ٹوٹی اور وہ ڈھال کے پاس سے اس کے سر پر جو تلوار لگی ہے تو وہ سر سے سیدھا کٹتے ہوئے پورا جسم، اور پھر گھوڑا بھی 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گیا، پورا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دھول اور وہ جو غبار اڑا تھا وہ چھٹا تو دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہتے ہوئے اپنی تلوار کو لیتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قافلے میں آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعائیں دی۔ یہ اتنا بڑا سپہ سالار، اتنا بڑا کرنل اور جنرل، آپ نے ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سارا کا سارا کام ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جیسے ہی اس کے مرنے کی خبر ان کفار اور مشرکین تک پہنچی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد ابن ولید بڑے آگ بگولا ہوئے کہ میں جاتا ہوں اور وہ کون ہے جس نے ابن الدغنہ کو ختم کیا ہے، میں اس کے ساتھ لڑائی لڑتا ہوں، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ بغیر کسی کے مشورے کے آپ وہ نکلے ہیں خالد ابن ولید وہاں سے۔ خالد ابن ولید ان سے بھی زیادہ تجربے میں آگے تھے اور وہ بڑے ہی زیادہ معرکے لڑے ہوئے تھے۔ ایک ہی پھلانگ میں آپ نے مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ کون ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں جس نے ابن الدغنہ کو ختم کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو صاف کرتے ہوئے میدان میں جیسے ہی علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا، یعنی خالد ابن ولید نے دیکھا، وہ فوراً پچھلے پاؤں دوڑتے ہوئے اپنے گھوڑے کو اڑا کر کے پھر وہ کفار اور مشرکین کے قافلے میں چلا گیا۔ اس واقعے کو حضرت علی اور حضرت خالد ابن ولید جب آپ لوگ مسلمان ہو گئے، اس وقت اس کو لے کر کے مزاح بھی کیا کرتے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ خالد، عمر میں آپ بڑے تھے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد ابن ولید وہ دن تھا کہ تم خندق کو عبور کر کے مدینے کی حدود میں آئے تھے اور تم نے جیسے ہی مجھے دیکھا تیزی کے ساتھ واپس چلے گئے،
اگر تم اس دن واپس نہ جاتے تو آج تم اسلام کے دائرے میں نہ ہوتے اور تمہاری اس وقت ہی کفن اور دفن ناپ دیا جاتا اور تمہیں ختم کر دیا جاتا تھا. یہ زندگی بھر آپ کو یاد دلایا کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ واقعات غزوہ خندق میں پیش آئے تھے اور کچھ اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین اور بیت المقدس فتح ہوا. انشاءاللہ اس کو آئندہ ایپیسوڈ میں اور اگلے پارٹ میں اس کو بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی ساری تاریخ کو اپنے ذہن نشین کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار